ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت خوبصورت اور برف جیسی سفید تھی۔ سب اسے سنو وائٹ کہتے تھے۔ سنو وائٹ ابھی چھوٹی تھی کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ نے دوسری شادی کر لی۔ نئی ملکہ بڑی خوبصورت تھی، وہ سنو وائٹ کو پسند نہیں کرتی تھی۔ جب سنو وائٹ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر ملکہ جل بن کر رہ گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ سنو وائٹ کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اس نے ایک شکاری کو بلا کر اسے بہت سی دولت دی اور کہا کہ سنو وائٹ کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دے۔ شکاری نے سنو وائٹ کو اغوا کیا اور جنگل میں لے آیا۔ وہ سنو وائٹ کو قتل کرنے والا تھا کہ اس کا حسن دیکھ کر اسے ترس آ گیا۔ اس نے سنو وائٹ کو جنگل میں چھوڑ دیا اور خود واپس چلا گیا۔ سنو وائٹ شاہی محل سے کبھی باہر نہیں نکلی تھی۔ جنگل میں اسے بڑا ڈر لگا۔ رات کو ہر طرف گپت اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ ادھر ادھر بھٹکتی رہی، پھر اسے دور روشنی دکھائی دی۔ وہ جلدی سے اس طرف چل پڑی۔ وہاں ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ وہ مکان کے دروازے پر جا پہنچی اور دستک۔ کافی دیر تک جب کوئی باہر نہیں نکلا تو وہ اندر چلی گئی۔ اس نے سارے گھر میں گھوم کر دیکھا، مکان بالکل خالی تھا، لیکن ساز و سامان سے پتہ چل رہا تھا کہ یہاں کوئی رہتا ضرور ہے۔ ایک کمرے میں 7 نرم گرم بستر بھی لگے ہوئے تھے۔ سنو وائٹ بڑے حیران ہوئی، کیونکہ اس گھنے جنگل میں مکان ہی عجیب بات ہے، اور وہ بھی بالکل خالی۔ بہرحال اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے باورچی خانے میں جا کر دیکھا تو برتنوں میں لذیذ کھانے نظر آئے۔ اس نے پیٹ بھر کھانا کھایا اور ایک بستر میں گھس کر لیٹ گئی۔ وہ گھر جنگل کے بونوں کا تھا، جو لوگوں کی نظروں سے وہاں دور رہتے تھے۔ رات گئی تو بونے واپس گھر لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ دروازہ صحیح طرح بند نہیں ہے۔ اندر آ کر جائزہ لیا تو باورچی خانے سے کھانا بھی غائب پایا۔ وہ بہت پریشان ہوئی اور انہوں نے گھر کو دیکھنا شروع کر دیا۔ جب وہ اپنی خواب گاہ میں پہنچی تو دیکھا کہ سنو وائٹ وہاں سو رہی ہے۔ بونے اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اگلے صبح جب سنو وائٹ بیدار ہوئی تو سب بونے اس کے گرد گرا ڈالے کھڑے تھے۔ پہلے تو وہ ڈر گئی، پھر اس نے دل مضبوط کیا اور بونوں کو اپنی کہانی بتائی۔ بونے اس کی کہانی سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے سنو وائٹ کو اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دی۔ سنو وائٹ سارا دن گھر پر رہتی، کھانا پکاتی، صفائی وغیرہ کرتی اور گھر کا خیال رکھتی۔ بونے کام کے سلسلے میں سارا دن گھر سے باہر رہتے۔ شام وہ گھر آتی تو سنو وائٹ کے ساتھ مل کر بہت سے کھیل کھیلتے۔ سب بہت خوش تھے اور سنو وائٹ کو شاہی محل اور ظالم سوتیلی ماں یعنی ملکہ بھول گئی تھے۔ ملکہ کے پاس ایک جادوئی آئینہ تھا جو روز اسے بتایا کرتا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے۔ ایک روز آئینے نے اس سے کہا کہ اب وہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت نہیں رہی، کیونکہ سنو وائٹ جوان ہو گئی ہے۔ اب وہی دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ یہ سن کر ملکہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے شکاری کو سزائے موت دلوا دی اور خود ایک بوڑھی عورت کا روپ دھار کر سنو وائٹ کی تلاش میں جنگل میں آ نکلی۔ کچھ ہی دیر میں اسے بونوں کا گھر مل گیا۔ اس وقت سنو وائٹ کھڑکی میں کھڑی باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ ملکہ نے اسے ایک سرخ سیب دے کر کہا، بیٹی تمہاری خوبصورتی دیکھ کر مجھے اپنی بیٹی یاد آ گئی، لو یہ سیب کھاؤ، اس سے تمہارا حسن اور بھی نکھر آئے گا۔ سنو وائٹ کو معلوم نہ تھا کہ جو سیب اسے دے جا رہا ہے اس پر زہر لگا ہوا ہے۔ اس نے آدھا سیب کھا لیا۔ سیب کھاتے ہی اسے چکر آیا اور وہ زمین پر گر پڑی۔ ملکہ اپنی منصوبے کی کامیابی پر بڑی خوش ہوئی اور کہہ لگاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد بونے بھی وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے سنو وائٹ کی حالت اور پاس آدھا کھایا سیب پڑا ہوا دیکھا تو سمجھ گئے کہ ملکہ وار کر گئی ہے۔ انہوں نے سنو وائٹ کو ایک دوا کھلائی۔ دوا کا اثر یہ ہوا کہ زہر سنو وائٹ کے جسم میں پھیلنے سے رک گیا، مگر وہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ بونوں نے مل کر شیشے کا ایک تابوت بنایا اور سنو وائٹ کو اس میں لٹا دیا۔ سنو وائٹ کو ہوش میں لانا ان کے بس کے بات نہ تھی۔ وہ تابوت کی دن رات حفاظت کرتے رہے اور خدا سے دعا گو رہتے کہ سنو وائٹ کے ہوش میں آنے کی کوئی سبیل پیدا ہو جائے۔ ایک دن ایک شہزادہ ادھر آ نکلا۔ اس نے تابوت میں ایک خوبصورت لڑکی کو لیٹے دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ اس نے بونوں سے پوچھا تو انہوں نے سب کہانی بتا دی۔ شہزادی نے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنو وائٹ کو ہوش میں لا سکتا ہوں۔ بونوں نے خوشی خوشی اجازت دے دی اور تابوت کھول دیا۔ شہزادی نے ایک سوکھا ہوا پتا لیا اور سنو وائٹ کی ناک میں گدگدی کی۔ سنو وائٹ کی نتنی پر پڑائی، اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور ہوش میں آ کے بیٹھ گئی۔ بونوں نے خوشی کے مارے شور مچا کے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ شہزادی کی خوب خاطر
خاطر تواضع کی گئی۔ کچھ دنوں بعد شہزادہ سنو وائٹ کو لے کر اس کے باپ کے پاس پہنچا اور اسے ساری کہانی سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے یہ سن کر تیش کے عالم میں اپنی مکار ملکہ کا سر قلم کر دیا اور اس کے بعد شہزادے اور سنو وائٹ کی شادی کر دیے گئے اور شہزادی کے محل میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے چلے گئے۔ ساتوں بونے اکثر سنو وائٹ سے ملنے کے لیے آتے اور اس کے لیے رنگا رنگ تحفے لاتے۔ سنو وائٹ ہمیشہ ان سے مل کر بہت خوش ہوتی اور ان کی خوب آؤ بھگت کرتے۔ اسی طرح وہ ہمیشہ ہنسے خوشی رہتے رہے۔